أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. یہ سامنے کا دروازہ بند کر دیں. قابل قدر سامعین کرام، آج جمادی الاول کی 21 تاریخ 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 16 دسمبر 2022 ہے. آج کے جمعہ بیان کی اہم جھلکیاں یہ ہیں: جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں اللہ کا حکم چلتا ہے، ذرے ذرے میں اس کی قدرت پنہا ہے. بارش کا ایک قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر گرتا نہیں، درخت کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی عالم الغیب والشہادہ ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ خلاف مزاج پیش آتا ہے، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا، سامنے والے کو یا کسی اور چیز کو اس کا سبب بتاتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب اس کے سالے کی طرف، بیوی کی طرف، خاندان سسرال کی طرف خود اپنی ذمہ داری کو، اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے. پیغمبروں کے اوصاف میں اور اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا، وہ جنت سے نکالے گئے، شیطان کو ذمہ دار نہیں قرار دیا، حالانکہ شیطان سبب تھا. اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائے. حضرت حوا علیہ السلام کو بہلا کر پھسلا کر وہ درخت تک لے کر گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا یہی کی،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، شیطان کا بہکاوا تھا جنت میں، لیکن کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ التحیات درود پاک کے بعد جو دعائے معصورہ ہے اس میں بھی یہی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ انسان اور خاص طور سے مسلمان گناہوں کا مجموعہ ہے، حالات پوری دنیا میں، پورے عالم میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر بڑے گمبھیر ہیں، نازک ہیں، خطرناک ہیں۔ کھل کر اعتراف نہیں کر رہا ہے مسلمان۔ وہ ایک تنظیم اٹھی، وہ ایک جماعت اٹھی، اس نے کہا مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، کالج کھولنا چاہیے۔ ایک جماعت اٹھی، اس نے کہا کہ مدارس کے اندر نرے مولوی نکلتے ہیں، ملا نکلتے ہیں۔ 1400 سال سے یہی تو پیداوار ہے مدارس عربیہ کی۔ کہاں کنڑ پڑھایا جاتا تھا، سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹیکنالوجی کی تعلیم دی۔ جس کو حاصل کرنا ہو اپنے ایمان، اسلام اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی۔ زخم کہیں ہے اور مرہم پٹی کہیں اور کی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق چاہیے، مسلکوں اور مکتب فکر کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر کلمے کے پلیٹ فارم پر مسلمان ایک ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ فائنانشیل، مالی اعتبار سے مسلمان کمزور ہے۔ کسی نے کہا کہ الیکشن کے اندر مسلمانوں کا کوئی پلان نہیں اور کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا موجودہ حکومت کا جو الیکشن تھا سینٹرل کا، وہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے اونچا اور زیادہ اور مضبوط الیکشن تھا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ اتر پردیش کے جو نتائج ابھی آئے، ہندوستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے اپنا نام لکھایا اتنی بڑی تعداد میں۔ اب مسلمان وہی کہنے لگے مسلمانوں کو سیاسی شعور نہیں، علماء کو انگریزی نہیں آتی، سیاست معلوم نہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اندھوں کی جماعت میں ایک ہاتھی چلا گیا، تو جس نے پیٹھ کو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ ہاتھی ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ اندھوں نے اس کی سونڈ پر ہاتھ رکھا، کہا کہ وہ سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ کسی نے اس کے پیر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ پلر اور ستون کی طرح ہوتا ہے۔ کسی نے اس کے کان پر ہاتھ رکھا، کہا کہ وہ سوپ کی طرح ہوتا ہے۔ ہم اندھے بنے ہوئے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کسی دعا کو قبول کریں اور کسی دعا کو ریجیکٹ کریں، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی منشا ہے۔ لیکن جب اللہ سے صراط مستقیم مانگا جاتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے، اللہ سے جنت کا راستہ مانگا جاتا ہے، یہ وہ دعا ہے اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کہیں اور یہ چیز نہیں مل سکتی۔ اللہ نے آج اگر یہ دعا ریجیکٹ کر دیا
اور کل اللہ نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے پاس صراط مستقیم نہیں تھا، اولیاء کا طریقہ نہیں تھا، میرے محبوب بندوں کا طریقہ نہیں تھا، جنت کا راستہ نہیں تھا، تو بندہ کہے گا اللہ ہم نے تو مانگا تھا۔ صراط مستقیم اور ہدایت کی دعا اللہ ریجیکٹ کرتا ہی نہیں، وہ انفرادی نماز ہو، وہ اجتماعی نماز ہو، وہ دن کی نماز ہو، وہ سری نماز ہو، وہ جہری نماز ہو، وہ واجب نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ فرض نماز ہو، وہ مردوں کی نماز ہو، وہ عورتوں کی نماز ہو۔ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر، فاتحہ کتاب کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ سب یہ دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، حرام سے بچو، صغیرہ کبیرہ سے بچو، توبہ کرو۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے ایم ایل اے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی ایم پی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے کالج اور یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے LLB اور BUMS اور MBBS ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ مسلمان بہت خوف زدہ ہیں حکومت سے، سینٹرل کی حکومت، اسٹیٹ کی حکومت اور اتر پردیش کا جو رزلٹ آیا ہے، گھبرا رہے ہیں۔ ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ کو مارتا ہوں اور مرنے والے کو زندگی دیتا ہوں۔ کہا بتا کیسے؟ ایک آدمی جا رہا تھا، اسے بلا کر قتل کر دیا، کہا کہ دیکھو وہ زندہ تھا، میں نے موت دے دی۔ اور ایک واجب القتل تھا، سولی پر لٹکایا جانا تھا، اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھو ہم نے مرنے والے کو زندگی دے دی۔ انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ جو علم اور حکمت دیتا ہے، کائنات میں کسی کو وہ نہیں مل سکتا۔ اور ان کے جو نائبین ہیں، خلفاء ہیں، جانشین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کے بغیر جب انبیاء زندہ تھے ان سے رجوع کر کر مسئلہ حل ہوتا تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پردہ فرما گئے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو لاکھوں علماء کو اپنا جانشین بنا کر گئے، ایسے یتیم امت کو یتیم کر کر نہیں گئے۔ اگر کامیابی چاہیے، اگر عزت کا، عظمت کا تاج مسلمان پہننا چاہتا ہے، نہ سیاست کے راستے سے، نہ دولت کے راستے سے، نہ کارخانوں کے راستے سے، نہ مال کے راستے سے، نہ تعداد کے راستے سے، کہ مسلمان ہندوستان کے اندر کم تعداد میں ہیں، بڑی تعداد ہوگی، مسلمان کامیاب ہوں گے۔ ووٹنگ کا طریقہ کار مسلمانوں کے علاقے کو کاٹ کر رکھ دیا، آدھی ووٹنگ ادھر چلی گئی، آدھی ووٹنگ ادھر چلی گئی، مسلمان کا ایم ایل اے نہیں آیا، مسلمان کا ایم پی نہیں آیا، مسلمان کا سیاست سے حصہ ختم ہو گیا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا امریکہ کے یہود و نصارہ سے، مودیوں سے، اسلام مسلمان دشمنوں سے بھر جائے، جیسے میں اور آپ اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں۔ ایک سانس اندر جو جاتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر باہر نہیں آ سکتی، جو سانس باہر ہے
اللہ کی مرضی کے بغیر اندر نہیں جا سکتے۔ زندگی دینے والا، موت دینے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا، مالدار بنانے والا، بیمار بنانے والا، صحت مند بنانے والا، ذاتی مکان دینے والا، کرائے کا مکان دینے والا، لڑکا دینے والا، لڑکیاں دینے والا، بانجھ بنانے والا کون ہے اللہ کے علاوہ؟ ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی نفع پہنچانا چاہے دشمنوں کے ذریعے سے نفع پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے اولاد سپاری دے گی باپ کے قتل کے لیے اور ماں کے قتل کے لیے، نواسے، پوترے، پوتریاں، نانا اور دادا کے قتل کے لیے سپاری دیں گے۔ اللہ حفاظت کرانا ہے۔ ابابیل ایک چڑیا ہے، مٹھی میں بند ہو جاتی ہے، زور سے جکڑو تو مر جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ابابیل سے قوموں کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تباہ اور برباد کرنے پر آئیں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے مکانات بنائے تھے، انہوں نے قلعے بنائے تھے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ وہ ابرہا کا لشکر کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا، ہاتھی، فوج، تلوار، تیر، کمان اور بڑی یمن کے فوجیوں کی تعداد۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ نے ابابیل کو بھیج کر اتنے بڑے لشکر کو نیست و نابود کیا۔ اللہ نمرود کو مارنا چاہتا تھا، طوفان کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے نیست و نابود کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو برباد کرنا چاہتا ہے تو آگ کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے اور سونامی کے ذریعے سے نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا میرے لشکر کو۔ میں کام لوں تو مچھروں سے کام لو اور تباہ کرنے پر آؤ۔ پہاڑوں کے اندر جس نے وادیاں بنائی، مکانات بنائے اور یہ سمجھا کہ ہم اس کے اندر محفوظ رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا، ہر دوسرا گھر یہودیوں کا، نصارہ کا، اسلام مسلمان دشمنوں کا ہو جائے، کیسی عجیب بات ہے۔ کون سا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں؟ بارش دینے والا اللہ، حکومت دینے والا اللہ، پیسہ دینے والا اللہ، کاروبار میں خیر و برکت دینے والا اللہ، زندگی موت دینے والا اللہ۔ حکومت اللہ نہیں دے رہا ہے، وہ مشین خراب کر دی ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر آ گیا، پتا اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ بارش ایک ایک قطرہ اللہ جانتا ہے، کس کھیت کے اندر کتنا پانی اترا ہے اور کس جگہ پر سیلاب لانا ہے۔ اتنی بڑی حکومت سینٹرل کی بن گئی، اتر پردیش کی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے مشینوں کو خراب کر دیا۔ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سانپ انسان کا دشمن ہے۔ نمرود کا کہہ رہا تھا کہ اس نے زندے کو چھوڑ دیا، راستہ چلتے والے کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بے وقوف کا علاج اس طریقے سے کرنا ہے، میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، ایک کام کر، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مغرب سے سورج نکال، فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، نکال کر تو بتا۔ اب جب دلیلوں کی زبان نہیں چلتی ہے تو آدمی زبان چلانا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے آگ جلائی، وہ لمبا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے اس کو گلستان بنا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سلامتی کی جگہ بنا دیا۔ پوری اسلام مسلمان مخالف پارٹیاں
انسانوں کا، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی یہی بھاجپا حکومت واجپئی کے زمانے میں نہیں تھی؟ تب ٹاٹا تھا، تب بوٹا تھا، تب سب قسم کے کیا قوانین تھے؟ تھی نا یہی جماعت؟ ان جماعتوں سے، ان اسلام مسلمان مخالف تحریکوں سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب اریسٹ کیا، انگریزوں نے گرفتار کیا، کہا کہ میری ایک چھوٹی سی تمنا ہے، آپ پوری کر دیجئے۔ کہا کہ کیا؟ کہ ہندوستان کی جیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ مالٹا ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں سردیوں کے اندر -ڈگری ایک فریج ہوتا ہے اور ایک فریزر ہوتا ہے۔ فریزر کے اندر -ڈگری ٹمپریچر رہتا ہے، پانی ڈالو جم جائے گا، دودھ ڈالو جم جائے گا۔ -ڈگری سردی تھی مالٹا کے اندر۔ استاد کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے ختم کے اندر عید کے موقع پر محلے سے کلیکشن کیا ہوا چندہ، صدقہ زکوٰۃ کی بھی علل اعلان حافظ قرآن جس کے پیچھے کلام پاک تراویح میں ختم کیا تھا، یہ محبت کی دلیل نہیں، یہ ذلیل کر رہے ہو، یہ رسوا کر رہے ہو۔ فلموں میں ڈانس کرنے والی، ٹھمکے لگانے والی، جسم کی نمائش کرنے والی، شرمگاہ کو اچھالنے والی، لاکھوں روپیہ قیمت ایک ایک ٹھمکے کے لیتی ہے۔ 10,000 20,000 کی بھیک محلے سے کیا لی؟ مسجد کے ذمہ داران ختم کے اندر اعلان کر کر لفافہ دیتے ہیں اور نوٹس بورڈ کے اندر لگاتے ہیں کہ مؤذن کی تنخواہ یہ ہے اور امام کی تنخواہ یہ ہے۔ جب تک علماء کی قدردانی نہیں کریں گے، امام کے مقام کو نہیں پہچانیں گے، مؤذن کی فضیلت کو نہیں پہچانیں گے، پھر قوم کیسے ترقی کرے؟ پیغمبر تو آنے والے نہیں ہیں، یہ پیغمبر کے نائبین ہیں، ان کو گالی دینا پیغمبر کو گالی دینا ہے، ان کی توہین کرنا پیغمبروں کی توہین کرنا ہے، ان کو ذلیل سمجھنا پیغمبروں کو ذلیل سمجھنے کے برابر ہے۔ کیا معاملہ ہے ہمارا؟ مسجد کا اکرام، مسجد کا احترام، امام کا مقام، حافظ قرآن کا مقام، یہ یوں ہی کسی درخت سے جھڑ کر حافظ قرآن نہیں بن گئے، یہ یوں ہی عالم دین نہیں بن گئے۔ اللہ تبارک تعالی قیامت تک کی نسل انسانی کو کھنگال کر دیکھا، ان میں کون وہ ہے جس کے سینے کے اندر میرے محبوب کی وراثت علوم نبوت آ سکتے ہیں؟ کون ہے جس کے سینے کے اندر کلام پاک کی 6666 آیتیں آ سکتی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ نہیں مصدقہ روایت ہے یا مشہور روایت ہے یا منسوب قصہ ہے، کتے کے بلوغیت کے بارے میں موچی جو چمار چپل سیتا ہے، وہ حضرت چپل ریپیئر کرا رہے تھے، باتوں باتوں میں حضرت نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ساری زندگی اس موچی کا اکرام اور احترام کیا۔ جو امام ہماری نمازوں کو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش تک پہنچاتے ہیں، جو بہوؤں کو حلال کرتے ہیں، جو بیٹوں کو بیٹیوں کو حلال کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ سور اور بکری میں کون حلال ہے کون حرام ہے، جو بتاتے ہیں لباس کون سا اللہ کی رضامندی کو متوجہ کرنے والا اور اللہ کی لعنت کا تو گلے میں ڈالنے والا ہے،
یہ علماء اگر ختم ہو جائے، یہ علماء اگر نیست نابود ہو جائے، علماء کے دشمنوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہندوستان بڑی کروٹ لینے جا رہا ہے، ہندوستان اندلس بننے جا رہا ہے، ہندوستان اسپین بننے جا رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہو نہ معلوم ہو کہ ان بوریوں پر، ان پھٹی چٹائیوں پر، ان پھٹے ہوئے پیون لگے ہوئے شطرنجیوں پر بیٹھ کر الف لام میم پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، علوم نبوت حاصل کرنے والے ظالموں، تم نے ان کو تعویذ پلیتے کے لیے رکھ لیا، تم نے اپنے ماں باپ کے قبروں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے رکھ لیا، جمعرات کی فاتحہ کے لیے رکھ لیا، زیارت کے لیے رکھ لیا، چہلم اور چھٹی کے لیے رکھ لیا۔ تم جانو نہ جانو، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ عیسائی، یہ اسلام مسلمان دشمن جانتے ہیں عالم کیا ہوتا ہے، مدرسہ کیا ہوتا ہے، مسجد کیا ہوتی ہے۔ کسی ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے وہ گولہ باری نہیں کرتے، مدرسوں کے وجود کو ختم کرتے ہیں کہ ٹاور اگر چلا جائے گا موبائل کا نیٹ ورک کہاں لگے گا۔ یہ سفاہ کے ٹاور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ دار ارقم کے ٹاور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تم نہیں جانتے، استعمالی ٹیشو پیپر کی طرح عالم کو سمجھ رکھا ہے، حافظ قرآن کو سمجھ رکھا ہے۔ اتنی تباہی دیکھ لی، اتنی بربادی دیکھ لی، ایم ایل اے کی کمی کی وجہ سے نہیں، ایم پی کی کمی کی وجہ سے نہیں، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے نہیں، ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے نہیں، سسٹروں کی کمی کی وجہ سے نہیں، پراپرٹی ڈیلروں کی کمی کی وجہ سے نہیں، علماء سے رشتہ کمزور ہوا، اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ کی نصرت ہٹ گئی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، وہ بندہ کہے گا اللہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک مرتبہ تمہارے علاقے میں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، تم نے گور گور کر دیکھا، لوگوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ داڑھی والا، یہ عمامے والا، یہ اسلامی شرعی لباس والا یہ کون ہے مجھے معلوم نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ والے بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، تو میں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ولی کو تو نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جا بلا کیا کیوں کہہ رہا ہوں میں، مجھے بیوٹی چاہیے، مجھے آپ کے لفافے چاہیے، مجھے آپ کے گھرانے میں رشتہ چاہیے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا تمام تدبیریں بیکار ہیں، اللہ والوں سے جڑ جائیے، اللہ والوں کا دامن تھام لیجئے، قرآن کے راستے پر۔ اختلافات اپنی جگہ، کوئی تبلیغی جماعت اسلامی والا نہیں ہو سکتا، کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہو سکتا، کوئی بریلوی دیوبندی، یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ سے جڑنے کے لیے علماء اور مدارس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہیں مدارس کا سروے کرایا جا رہا ہے، کہیں مساجد کا سروے کرایا جا رہا ہے۔ اڈوانی جب وزیر داخلہ تھا، ان کی ایک جماعت ایک وقت اسپین اندلس گئی اور وہاں انہوں نے دیکھا اس ملک کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں کے کتب خانے، وہاں کے مدارس، وہاں کے مکاتب، وہاں کے علماء، اس کا فیض پوری دنیا میں جایا کرتا تھا۔ وہ اندلس مساجد مندروں میں کیسے تبدیل ہو گئے، گرجا گھروں میں کیسے تبدیل ہو گئے، اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان کیسے ختم ہو گیا۔ انہوں نے سروے کیا، انہوں نے معائنہ کیا، انہوں نے انسپیکشن کیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے مدارس کو ختم کر دو، ان کے علماء کو ختم کر دو، خود بخود مسلمان ارتداد کی طرف جانے لگے گا، مرتد ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا اس وقت کی اہم ترین ضرورت علماء کا ہاتھ تھامے، آپ علماء کو مضبوط کرے، مدارس کو مضبوط کریں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں
کہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، ٹیکنیکل کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے شعور پیدا کرنا چاہیے، ضرور ہوگا اس کا کچھ فائدہ، لیکن اللہ کی رضامندی اس راستے میں نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص الحاد کا دعویٰ کر رہا تھا۔ الحاد کہتے ہیں نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ قیامت ہے، نہ عالم برزخ ہے۔ حضرت نے اس کو دلیلوں سے سمجھایا تو پھر وہ توڑ کرتا، دلیلوں سے سمجھایا پھر وہ توڑ کرتا۔ حضرت نے کہا ایک کام کر، جب دلیلیں، مناظرے، حجتیں ختم ہو جاتی ہیں، مباہلہ کیا جاتا ہے، ادھر فرقے کا ایک آدمی، ادھر فرقے کا ایک آدمی آگ جلاتے ہیں، یا کہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں جو باطل پر ہو وہ تباہ برباد ہو جائے۔ اب مباہلے کا نمبر آ چکا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا آگ کو جلایا جائے، تیرے اور میرے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈالا جائے، جو باطل پر ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا، جو حق پر ہوگا اس کا ہاتھ بچ جائے گا۔ ملحد کا ہاتھ پکڑا، آگ کو روشن کیا اور آگ کے اندر ڈالا، دونوں کے ہاتھ صحیح سالم، آگ بجھ گئی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے، اللہ الحاد کا مذہب، تیرے انکار کا مذہب، دہریت اور الحاد کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے ذلیل کر دے، مجھے نیست و نابود کر دے، مجھے زمین کے اندر زندہ دفن کر دے، لیکن ملحدوں کے سامنے، باطل مذہب والوں کے سامنے، باطل فرقہ والوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرتا تو بہت اچھا تھا۔ اللہ نے الہام کیا، بایزید میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ملحد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا، میرے ولی اور میرے محبوب اور میرے مقرب بندے کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہو میں اس کو کیسے جلا سکتا ہو؟ الگ الگ ہاتھ کر کے آگ کے اندر ڈالو، تب فیصلہ سامنے ہوگا۔ اللہ دشمنوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر کر مسلمانوں کے مفاد کا کام لیں گے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، میں نے کہا کہ ہندوستان کی جیل کے اندر جا سکتے تھے، انگریزوں سے درخواست کی کہ مجھے بھی مالٹا میں استاد کے کیبن کے اندر، سیل کے اندر، کوٹری کے اندر رکھا جائے۔ حضرت پانی کو کمکما کر کر پیٹ میں رکھ کر تہجد کے لیے وضو کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ انگریز اگر ان کو مار دیتا، انگریز ان کو اگر شہید کر دیتا تو پھر بدنام ہو جاتا۔ کچھ تو غیرت تھی اس کے پاس، کچھ تو شرم و حیا کا پاس تھا اس کے پاس کہ ان بزرگوں کا وہ اکرام اور احترام کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں، ہم نے اس ملک کو کیا نہیں دیا؟ ہم نے شیخ الہند کی تحریک، رومال کی تحریک ہم نے دی، ریشمی رومال کی تحریک دی، ہم نے امداد اللہ مہاجر مکی کو دیا، ہم نے انار کے درخت کو دیا، ہم نے قاسم نانوتوی کو دیا، ہم نے شاہ محمد الیاس کو دیا، ہم نے ٹیپو سلطان کو دیا، ہم نے اخلاق کو دیا، ہم نے کردار کو دیا، ہم نے عدل کو دیا، ہم نے انصاف کو دیا۔ اگرچہ کہ 800 سال تک ہندوستان کے مسلم حکمران باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، عیاشی کرتے ہوں گے، انہوں نے محلوں کے اندر، قلعوں کے اندر اپنا پیسہ تباہ برباد کیا ہوگا، لیکن 800 سال کی تاریخ کے اندر کوئی ماء کا لال جو باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی مسلم حکمران نے ناانصافی کی، عدل کے خلاف کیا، انصاف کے خلاف کیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بنارس کے اندر ایک گورنر تھا جو حضرت کی طرف سے مقرر کردہ تھا، وہاں ایک پنڈت رہا کرتا تھا، وہ پنڈت کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی باحیا تھی اور نویلی دلہن کی طرح تھی۔ یہ گورنر زنا کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی بیٹی حسین ہے، جوان ہے، اس نے پنڈت کو کہا کہ تمہاری بیٹی کا وواہ اور تمہاری بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ پنڈت نے کہا تمہارا دھرم الگ ہے اور تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، فلاں تاریخ کے اندر میرا نکاح ہو جانا چاہیے۔
بیٹی کے سامنے باپ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، آنسو کے قطرے بیٹی نے پوچھا اور کہا ابا کیوں پریشان ہیں؟ پنڈت نے کہا یہ ظالم گورنر جس کو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وارانسی بنارس کے لیے مقرر کیا، 1 نمبر کا زانی ہے، بیٹی وہ تجھ سے نکاح کا خواہش مند ہے، وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایک مردانہ لباس دو۔ مردانہ لباس اس نے پہنا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور جتنے ہمارے شہنشاہ تھے اور بادشاہ تھے، مسلم حکمران تھے، بالخصوص جمعہ کی نماز کے بعد عدالت لگایا کرتے تھے، فریادی آ کر فریاد سنایا کرتے تھے، مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے، ظالموں کو واصل جہنم کیا کرتے تھے۔ یہ کپڑوں کا لباس، مردانہ لباس پہن کر دلی گئی، اور دلی کے اندر جب بیٹھک ہوئی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی، تو یہ عورت مردانہ لباس میں اس مجلس میں تھی۔ حضرت نے پہچان لیا، بیٹی میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو اور شکل کے اندر آئی ہے اور حلیے کے اندر آئی ہے، بتا تیری فریاد کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظلم و ستم کا پہاڑ کون تجھ پر توڑ رہا ہے؟ 7 سے 11 مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کو بیٹی بیٹی سے خطاب کیا، جا اللہ تبارک تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ لوٹ کر آ گیا، شادی کا دن ہو گیا، اور ہودج کے اندر اور وہ جو ڈولی اٹھائی جاتی ہے، پنڈت کی بیٹی بن کر سور کر خوبصورت حسین بن کر اس کے وواہ کے لیے، شادی کے لیے وہ گورنر کی طرف اس کا لاوا لشکر جا رہا تھا، باراتی جا رہے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حلیے کو بدلا، فقیرانہ لباس پہنا، اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ دعوت کیا کرتے تھے، وہ غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو دان کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ فقیروں کے صف کے اندر سڑک کے کنارے بیٹھ گئے، اور جب یہ ڈولی جانے لگی اور یہ بند سور کر نوشا صاحب جانے لگے، تو اس کے بعد انہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پہچانا نہیں، کچھ سکے دیے، وہ سکے زمین پر گر گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس گورنر سے کہا جو نوشا کے حلیے میں تھا، میں معذور ہوں، پیسہ نہیں اٹھا سکتا، آپ اٹھا کر دے دیجئے۔ جب وہ نیچے جھکا پیسہ اٹھانے کے لیے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ چھپی ہوئی تلوار کو میان سے نکالا اور اس گورنر کا سر قلم کر دیا، اور دوڑتے ہوئے اس لڑکی کے گھر گئے شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کہا بیٹی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، 2 گھونٹ پانی ملے تو بہت اچھا ہے۔ آپ نے افطاری کی، اور پنڈت نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جس وقت سے تمہاری بیٹی نے میرے دربار میں فریاد کی، میں روزے سے چل رہا ہوں، آج میں نے صحیح معنوں کے اندر افطاری کی، عدل انصاف کا مظاہرہ کیا، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، تربیت تھی، فاطمہ مخزومیہ ایک خاندان، ایک قبیلے کی لڑکی تھی، چوری کی کیس کے اندر پکڑی گئی۔ شریعت کا قانون یہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد، اپنے خاندان، قبیلے سے زیادہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ان کو سفارشی بنایا مخزومیہ خاندان کے لوگوں نے، قبیلے کے لوگوں نے۔ عورت ہے، ہاتھ کٹ جائے گا تو مایوب ہو جائے گی، عیبدار ہو جائے گی، اس کا بیاہ نہیں ہوگا، اس کی شادی نہیں ہوگی، اور ساری زندگی اس عیب کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ ہم اس کے بدلے میں کوئی اور عورت دے دیں، کوئی اور مرد دے دیں، یا جزیہ دے دیں، یا ٹیکس دے دیں، یا جرمانہ دے دیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور آپ نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے وَلَوْ سَرِقَتْ، اور اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَقَطَعْتُ يَدَهَا، تم قبیلے مخزومیہ کی فاطمہ نام کی عورت کی
چوری کے ہاتھ بچانے کے لیے، ہاتھ کٹنے اور اس کی حد اور تعظیم سے بچانے کے لیے سفارش لے کر آئے ہو، کان کھول کر سنو لوگوں، اگر میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں عدل و انصاف کو قائم کر کر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ عدل ہم نے دیا، انصاف ہم نے دیا، بھائی چارگی ہم نے دی، مساوات ہم نے دیا، پھر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ پہلے واقعے کو سن لیجئے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ خدمت کیا کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کی، اپنے استاد محترم کی۔ علم جو آتا ہے انٹرنیٹ سے نہیں آتا، گوگل سے نہیں آتا۔ گوگل ودھان سبھا کا پتہ بتا سکتا ہے، گوگل پارلیمنٹ ہاؤس کا پتہ بتا سکتا ہے، گوگل لال باغ کمن پارک کا پتہ بتا سکتا ہے، کیرلا کے منار کا پتہ بتا سکتا ہے، اوٹی کے پارکوں کا پتہ بتا سکتا ہے، کشمیر کے جنگلوں کا پتہ بتا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ وہ بتا نہیں سکتا۔ علماء کے دامن کو مضبوط پکڑنا پڑے گا، مدارس سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، مساجد سے وابستگی کو قائم کرنا پڑے گا۔ یہ گوگل ایک حد تک کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صراط مستقیم چاہیے تو صراط الذین انعمت علیہم پر چلنا پڑے گا، اور اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کو اپنانا پڑے گا۔ یہ سیاست والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ پوری پارلیمنٹ مسلمانوں ایم ایل اے سے بھر جائے، پوری پارلیمنٹ مسلمان ایم پیوں سے بھر جائے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مسلمان ہیں وہ کتنی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی؟ وہ 2 جوتے مارتا ہے، یہ 4 جوتے مار کر ان کے ساتھ ہونے کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ 2 گالی دیتا ہے، یہ 200 گالیاں دیتے ہیں۔ ملٹری میں مسلمان ہیں، پولیس میں مسلمان ہیں، سیاست میں مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان تو کرناٹک کے اندر جو اسلام مسلمان مخالف پارٹی آئی اسی میں سودا کیا تھا ان سے، اور جس نے کہا تھا کہ رام جنم بھومی ہندوستان میں نہیں تو کیا پاکستان کے اندر بنے گی، کیا کر لیا؟ اللہ کہاں گیا؟ یہ میلے مسئلہ حل کر رہا ہے، ہوم منسٹر مسئلہ حل کر رہا ہے، اور ایم پی مسئلہ حل کر رہا ہے، وزیر مسئلہ حل۔ اللہ کہاں گیا؟ وہ کون ہے جو ماں کے رحم مادر کے اندر گندے نطفے سے صورتیں بنانے والا؟ یہ ایم ایل اے۔ وہ کون ہے جو امیر کو غریب بنانے والا، غریب کو امیر بنانے والا، بیمار کو صحت یاب بنانے والا، صحت والے انسان کو بیمار بنانے والا؟ یہ ایم ایل اے، یہ مسلمان ڈاکٹر ہے۔ ایک ہی ہاسپٹل کے اندر ایک ہی بیماری کے ساتھ، کرونا بیماری کے ساتھ، ایک ڈاکٹر، ایک ہاسپٹل، ایک سرجری کی روم، آپریشن تھیٹر، ایک زندہ نکلتا ہے، ایک مرا ہوا نکلتا ہے۔ زندگی کس نے دی؟ مرا ہوا مردہ کس نے دیا؟ سورہ واقعہ پڑھا نہیں؟ گانوں سے فرصت ہو جائے، ڈراموں سے فرصت ہو جائے، فلموں سے فرصت ہو جائے، یوٹیوب سے فرصت ہو جائے، واٹس ایپ سے فرصت ہو جائے، ٹویٹر فیس بک سے فرصت ہو جائے، ذرا سورہ واقعہ پڑھو۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو یا اناج ہم دیتے ہیں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم بچہ دینے والے ہیں؟ انتم انزلتموہ من المزل ام نحن المنزلون، پہاڑوں پر، بادلوں پر، ہواؤں پر کس کا چلتا ہے؟ تم چلاتے ہو۔ دانا زمین کے اندر ڈال سکتے ہو، اس دانے کو برباد کرنا، اناج دینا، سوکھا لانا، سیلاب لانا، رزق دینا، رزق روکنا ہمارا کام ہے۔ اللہ جو دریا میں موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کو نجات کا راستہ دیا، اسی زمین پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا اور ان کے ماننے والوں نے قدم رکھا، اسی قدم با قدم فرعون اور اس کا لشکر آیا۔ پانی ایک تھا، وقت ایک تھا، سمندر ایک تھا،
سمندر کا راستہ ایک تھا، سمندر کی موجیں ایک تھی، ایک بچ گیا، کون بچانے والا؟ ایک تباہ ہو گیا، ایک برباد ہو گیا۔ 3,500 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر کے اندر رکھا۔ کس نے رکھا؟ کس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلستہ بنایا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جھوٹی۔ اللہ کے دربار میں سجدے سے، اللہ کے دربار میں رونے سے جو مسئلے حل ہوتے ہیں، ہندوستان کو فتح کر کر عالمگیر کے حوالے کر دو، ہمایوں کے حوالے کر دو، مغلوں کے حوالے کر دو، شاہ جہاں کے حوالے کر دو، تب بھی اللہ چلانے والا تھا، اب بھی اللہ چلانے والا ہے۔ حضرت خدمت میں لگے ہوئے تھے، ایسے ہی نہیں مانگ سکتے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے غداری اگر کی ہے ہندوستان کے اندر، ہم نے ضمیر کا سودا کیا ہے، ہم نے انگریزوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیں حق بنتا ہے ہمارے مدارس پر بلڈوزر چلائے، ہمارے علماء کا قتل عام کرے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو لوٹے۔ خون دل سے اس ملک کو ہم نے 1000-1500 سال تک سینچا ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ دھرم کو نہیں لایا۔ 800 سال کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا ایک مندر کو ہم نے ڈھایا ہے، ایک چرچ کو، ایک گردوارے کو، ایک غیر مذہب والے کو ہم نے مجبور کیا ہے۔ ملکوں میں جب حملے ہوتے ہیں، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، کسی بھی ملک پر ہوتا ہے، کل ہندوستان بنگلہ دیش پر حملہ کرے گا، سری لنکا پر حملہ کرے گا، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، تھوڑا قتل عام ہوتا ہے۔ یہ ملکوں کے حملے کی ریت ہے، یہ رواج ہے۔ اسے چھوڑ کر عام طور سے 800 سال کے اندر ایک ناانصافی مسلمان نہیں دکھا سکتا، ایک عدل اور انصاف سے ہٹے ہوئے مسلمان نہیں بتا سکتا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نے کہا کہ میرے وصال کے بعد اس راز کو لوگوں میں لا سکتے ہو، لیکن حیات کے اندر زندگی میں نہیں لانا۔ حضرت کو لے جایا جاتا تھا، الٹا لٹا کر ہتکڑیاں ڈالی جاتی تھی، چین اور سنکل سے ہاتھ پیر کو کوٹوں پر باندھ دیا جاتا تھا، کوٹیوں پر، اور گرم سلاخ کو آگ میں اتنا تپاتے کہ آگ کی طرح وہ سلاخ سرخ ہو جاتی۔ اور حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس طریقے سے وہ سلاخ، وہ ظالم انگریز حضرت کی کمر پر رکھتا، حضرت کی پیٹھ پر رکھتا، جسم سے نکلنے والے لہو سے وہ سلاخ ٹھنڈی پڑ جایا کرتی تھی۔ بہت قربانیاں دی، بہت جان و مال کی۔ دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ تھانہ بھون کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس میں کسی مسلمان کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ 8 دن 10 دن 15 دن ہو گئے جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا لشکر جا چکا ہے، اور تھانہ بھون کے لوگ جب آئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مریدین اور شاگرد، تو دیکھا کہ ہر درخت پر لاش لگی ہوئی ہے۔ لاش گھر میں کتنا وقت تک رکھ سکتے ہو؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ناک سے خون، پیشاب پاخانے کی جگہ سے گندگی اور کانوں سے گندگی۔ وہ بیوی جو اپنی جان، اپنی روح سب کچھ سمجھتی تھی، وہ کہے گی کہ اس کو اٹھا دو، گھر کے اندر بدبو آ رہی ہے۔ بچھانے کے جو پھوڑے، پیپ، لہو اور مواد نکل رہا ہے، اولاد کہے گی جلدی لے جاؤ، کام مغرب کا انتظار کر رہے ہو۔ جن کے لیے تم مرے تھے، حرام کا پیسہ کمایا تھا، ناجائز کمائی تھی، آج اس کے لاش کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی نکالو، دیہات والوں کو دیہات میں جانا ہے، گاؤں والوں کو گاؤں میں جانا ہے۔ رات کی تاریکی سناٹا
ہو رہا ہے، سورج غروب ہو جائے گا، تدفین کی اجازت نہیں ملے گی، خود یہ لوگ کہیں گے۔ جس کو جورو کے نام سے محل آشیانہ بنایا تھا، محل بنایا تھا، اس محل سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی لاش کو نکالا جا رہا ہے۔ بہت قربانیاں دی، اور آ کر جب دیکھا تھانہ بھون کے اندر لاشوں میں تعفن آنا چاہیے تھا، بدبو آنا چاہیے تھا۔ اللہ کے راستے میں قوم و ملت کے مفاد کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ہر درخت کے اوپر جو شہیدان کی لاش تھی اس میں جنت کی خوشبو اور جنت کی مہک تھی۔ حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، لوگ دعا کرتے ہیں میری جورو کے پاواں کے پاس میری قبر بنے، میرے باپ کے پہلو میں میری قبر بنے، فلاں قبرستان کے اندر میری قبر بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مر سکو تو مدینے میں مرو اور بقی میں دفن ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے جو مردے اٹھیں گے وہ بقی کے اموات اٹھیں گے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مردے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے سفارش کرا کر جنت بھیجوں گا۔ اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ ہمارے اکابرین کی یہی کوشش تھی۔ بقی ہم ایسے نام جانتے ہیں 40 سے 45 تک علماء دیوبند بقی کے قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، صحابہ کرام کے واقعے کوئی نئے واقعے نہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ، حضرت خباب ابن ارد کا واقعہ، حضرت قنصا کا واقعہ، حضرت اسما کا اور صحابہ کرام کا، لیکن حضرت کے کتاب میں، حضرت کی تحریر کے اندر اللہ نے وہ جاذبیت، وہ اخلاص کی برکت، وہ للہیت کی برکت، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی علاقہ، ایکسٹینشن والا علاقہ آباد ہو، کرنٹ بعد میں جاتا ہے، پانی بعد میں جاتا ہے، راستے بعد میں بنتے ہیں، حضرت کی فضائل اعمال پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے۔ مسائل کے اندر لاکھوں کتابیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بہشتی زیور کو اللہ نے جو مقبولیت، محبوبیت، فضائل اعمال کو جو مقبولیت، محبوبیت دی، قرآن و حدیث اور بخاری شریف کے بعد اس سے مقبول اور محبوب کتاب نہیں مل سکتی۔ حضرت کا آخری زمانہ تھا، موت کے انتظار میں مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ کا کھجور، مکہ مکرمہ کا زمزم دنیا کے چپے چپے کے اندر تقسیم ہوتا ہے، بٹتا ہے۔ آج تک نہ زمزم کے اندر کمی ہوئی اور آج تک نہ مدینہ طیبہ کے کھجوروں کے اندر کمی ہوئی۔ ہر گھر کے اندر، ہر در کے اندر یہ پانی پہنچا ہوا ہے، مبارک پانی، اور یہ کھجور پہنچا ہوا ہے، اور لوگ بڑی عقیدت اور محبت سے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کا قیام حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا، یہاں کی کھجوریں امریکہ جا رہی ہیں، ایران جا رہی ہیں، تہران جا رہی ہیں، بنگلہ دیش ملیشیا جا رہی ہیں، کویت سوڈان جا رہی ہے، اور انگریزی یورپی ممالک جا رہی ہیں۔ حضرت ہندوستان کا کوئی حاجی آتا، بالخصوص اتر پردیش کا، تو حضرت کہتے حضرت زامین شہید رحمت اللہ علیہ کے سرانے پر جو بیر کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، وہ پھل لے کر آنا۔ لوگ کہتے حضرت یہاں کا عجوا کھجور حضرت سلمان فارسی کا لگایا ہوا باغ کا کھجور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے معجزے کے کنویں کا میٹھا پانی جسے 70 نبیوں نے استعمال کیا اور جس کے اندر شفا ہے، اس کو مانگا کرتے ہیں۔ آپ ایسی زمین میں آ کر وہاں کا بیر اور وہاں کا جامن مانگا کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا انہوں نے جو شہید ہوئے اور شہادت کا مرتبہ پایا، اللہ نے ان کے قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکیوں کو کھولا ہے، اس کا اثر وہاں پر لگے ہوئے بیروں میں اور جامنوں میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر وہ ٹیسٹ، وہ مزہ نہیں جو جنت کے بیر کے اندر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی قربانی آدھی آج کا دن دیکھنے کے لیے، داڑھی والا دہشت گرد، ٹوپی والا دہشت گرد، مدارس مساجد دہشت گردی کے کیا برا کیا ہم نے؟ 800 سال تک کوئی میں کمال بتا نہیں سکتا۔ اکبر اتنا بڑا عیاش، ہر مذہب کی لڑکی سے نکاح کیا، اس کا عدل
اس کے انصاف کا اثر اس کے ہاتھی پر بھی پڑتا تھا۔ جب مدعی مدعا علیہ آتے اکبر کی عدالت کے اندر تو اکبر جب دیکھتا ادھر بھی تگڑے مسائل ہیں اور ادھر بھی تگڑے دلائل ہے، کس کو حق کہو کس کو ناحق کہو، تو وہ دونوں آدمیوں کو میدان میں چھوڑ دیتا۔ ہاتھی جو اکبر کا پالا ہوا جانور تھا، اس میں اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ ان دونوں میں کون ملزم ہے اور کون حق پر ہے کون باطل ہے، وہ سونگ کر پہچان لیتا تھا، اور جو چور ہوتا ظالم ہوتا اپنے سوٹ میں سمیٹ کر نیچے پٹک کر پیر رکھ دیتا تھا۔ ان کے جانوروں کے اندر عدل و انصاف کا اثر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی جہاں خانقاہ تھی، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جہاں خانقاہ تھی ہے، وہاں کے دھوبی گھاٹ کے اندر پہلے تو واشنگ مشین نہیں تھی، تالابوں کے پاس بڑے بڑے پتھر لگتے، سب دھوبی جا کر وہاں کپڑوں کو دھویا کرتے تھے، چھانٹا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے مکان اور خانقاہ مدرسے کی برکت، دھوبی جب کپڑے کو چھاٹتا تھا الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتا تھا۔ یہ ہم نے تاریخ دی، یہ ہم نے عدل و انصاف دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیا معاملہ کیا ملک کے ساتھ، اور ظفر بادشاہ رنگون کے اندر اس کو قید کر دیا گیا، 3 دن اور 3 رات بھوکا رکھا گیا۔ انگریز نے رات میں کہا عشاء کی نماز کے بعد، بادشاہ کل بہت تگڑا تجھے ناشتہ دیا جانے والا ہے۔ دوسرے دن جب دیکھا اس چاش کی نماز پڑھ کر حضرت تشریف فرماتے، انگریز کے کتے ایک طبق لے کر آئے اور اس کے اوپر ریشم کا رومال ڈھکا ہوا تھا، اور کہا یہ لو تمہارا ناشتہ۔ جو طبق کے اندر ریشم کا کپڑا ہٹا کر دیکھا، 7 بیٹوں کی منڈیاں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ کیا قربان کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں آج شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ مسلمان اللہ ناراض ہے تجھ سے۔ اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، میں نے کہا دشمن کو دوستی کا کام لینا اللہ کا کام ہے، دوست کو دشمن بنانا اللہ کا کام ہے۔ جب ہوائیں، جب بادل، جب طوفان، جب بیماری، جب صحت، جب امیری، جب غریبی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو پھر حکومت کیوں؟ وہ مشین خراب ہو گئی، پیپر سے اٹھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو دیکھا ایسے نہیں مر رہے، شہید ہو رہے۔ اس نے ایک اجدے کو حضرت کے سل میں چھوڑ دیا، کوٹری کے اندر چھوڑ دیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ڈر کے مارے کانپنے لگے، رونے لگے۔ یہ نہیں کہ اپنے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، معاملہ یہ تھا کہ میرے استاد محترم کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرے گا۔ حضرت نے کہا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی گھبراہٹ کو غار ثور کے اندر دیکھا تو کہا کہ لا تخف ولا تحزن۔ وہی بات حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دہرائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے محافظ ہے۔ وہ سام کے ذریعے سے شفا دینا چاہے تو وہ شفا دے دے، وہ شفا کے ذریعے سے موت دینا چاہے وہ موت دے دے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تہجد سے پہلے اٹھے اور ذکر معمول تھا اور ٹھنڈ کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں حضرات مصلا بچھا کر، کمبل بچھا کر، اس کے اوپر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگانے لگے، تو وہ سام بھی اللہ کے ذکر سے مانوس ہو گیا اور اس کی محبت میں غرق ہو گیا۔ اور جب حضرت الا اللہ کی ضربیں لگاتے، وہ سام، وہ اژدہا زمین کو مارتا الا اللہ کہہ کر، اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا۔ دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ غار ثور کے اندر اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے کبوتر کے ذریعے سے مدد کی، مکڑی کا جالا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے اندر اب تک جو قوموں کو بھیجا ہے،
اب تک جو نبیوں کو بھیجا ہے، اب تک جو امتوں کو بھیجا ہے، یہ امت وی آئی پی امت ہے. یہ پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہیں. اللہ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے، اور جتنا رحم اور کرم کا معاملہ اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا ہے، کسی اور امت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا. کیوں ہو رہی ہے حالت؟ یہ مسلمان ذلیل و تباہ برباد کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا سا اللہ کو بنوا لے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. بنو اسرائیل کے اندر کفل نام کا ایک بندہ تھا، بڑا ارب پتی کرب پتی، بڑی دولت والا. ہر رات ایک لڑکی کو وہ استعمال کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی، آج کے زمانے کے ہندوستان کے 11-12 لاکھ روپے پر اس کا سودا ہوا. لڑکی کو کہا دروازے دریچے بند کر لو، اب میں تیرا منہ کالا کروں گا. لڑکی رونے لگی، بلبلانے لگی، آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ تر ہو گیا، اور کفل کو کہنے لگی بھیا میں پیشہ ور رنڈی نہیں ہوں، میں زانیہ بدکار عورت نہیں ہوں، میرے بچوں کا بلبلانا دیکھا نہیں جاتا، میرے باپ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرے گھر کے فقر و فاقہ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، بھیا ہمیں معاف کر دے، میں کوئی رنڈی بدکار عورت نہیں. کفل کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. کفل نے کہا جو پیسہ دیا وہ تیرا، اور تو بھی اپنے مکان کو چلی جا. وہ مکان کو گئی، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا درد آیا، جہنم کا ڈر پیدا ہوا، رونے لگا. ایک عورت اتنی متقی پرہیزگار، اور دوسری طرف میں اتنا بڑا زانی بدکار. ایک ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا. جب دوسرے دن لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کفل کو تباہ کرے، اللہ کفل کو برباد کرے، وہاں کے بزرگوں نے کہا خاموش، دیکھو دروازے پر کیا لکھا ہے. رات کو اس نے توبہ کی، ابھی ایک نماز کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا موسم نہیں آیا، ابھی حج کا سیزن نہیں آیا، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کیا، کوئی اللہ کے راستے میں مال نہیں لٹایا، صرف توبہ کی کہ بقیہ زندگی میں عزت کی تقوی طہارت کی گزاروں گا. اللہ نے اس کے دروازے پر لکھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ میں ہوں، میں نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. بہت رحیم ہے. وہ یو پی کے، وہ سینٹرل حکومت کے، وہ کوٹوں کے، وہ کچہریوں کے، وہ پولیس تھانوں کے، وہ جیلوں کے معاملات کو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ایک قدم آ میں چل کر آؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو دوڑ کر آ میں تجھے سینے سے لگا لوں گا. زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، آنکھیں تیری ہوں گی، رویت میری ہوگی، کان تیرے ہوں گے، قوت سماعت میری ہوگی. وہ بڑا رحیم، وہ بڑا کریم. ہم نے توبہ نہیں کی ہے، ہم نے الزام دوسروں پر ڈال دیا، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں تحریک ہے. کب توبہ قبول نہیں کیا؟ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر گنہگار بندے گناہ کر کر توبہ نہیں کریں گے، میں ایک مخلوق کو پیدا کروں گا، وہ گناہ کر کر توبہ کریں گے، مجھے توبہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی باٹل میں شراب لے کر جا رہا تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ بوتل میں الکوہل شراب لے کر جا رہا ہے. حضرت نے کہا اے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے دل میں اللہ سے کہا اللہ میری عزت تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میری جان تیرے قبضہ قدرت میں ہے، مولا تیری عزت و جلالت کی قسم آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. عمر کے کوڑوں سے میری حفاظت فرما لے، عمر کی سختی سے میری حفاظت فرما لے. عمر نے کہا شراب لے کر جا رہے ہو، چیکنگ ہوگی اور تمہارا معائنہ ہوگا، انسپیکشن ہوگا. اس نے کہا نہیں عمر، میں مسلمان لے کر شراب کیوں لے جاؤں، یہ تو سرقہ ہے. توبہ کی تھی، اس توبہ کا دل سے اللہ کے عرش کا نیٹ ورک تھا،
اللہ نے کہا سچی توبہ کی۔ عمر بن خطاب نے جب چیک کیا تو وہ شراب سرکہ بن چکا تھا۔ تو دعائیں کیوں نہیں ہو؟ مظلوم ہوتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا۔ مظلوم کی عرش کو ٹکراتی ہے، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ داڑھی منڈا ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، بے نمازی ہے۔ حکومت کیوں آئی؟ ای وی مشینوں کے اندر، ووٹنگ کے مشینوں کے اندر صاف سام اجدا انسان کا دشمن، لیکن ذکر الہی سے وہ شہید ہو گیا، وہ مر گیا۔ میرا اللہ چونٹیوں سے کام لینے والا، مکڑی کے جالے سے کام لینے والا، کبوتر کے انڈوں سے کام لینے والا، یہ کیا کریں گے؟ ان کا پیشاب رک جائے اللہ کی قدرت کے محتاج ہوں گے، ان کا پاخانہ رک جائے میں اور آپ جیسے محتاج۔ ہم تو وی آئی پی امت ہیں، وی آئی پی امت ہے، نبی کی امت ہے، نبی کی قوم ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو عقارت کر دے گا؟ کہاں جا رہے ہو؟ ٹی وی کے پیچھے، فلموں کے پیچھے اور اداکاروں کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ رنڈیوں کے لباس کے پیچھے، زنا کے پیچھے، بدکاری کے پیچھے، حرام کاری کے پیچھے۔ وہ کہتا ہے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا بدکار، بہت بڑا فاسق و فاجر، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں، کبھی نیکی کا نام و نشان نہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں گیا آخری وقت کے اندر، وہ توبہ کر لے، وہ اللہ سے صلح کر لے، وہ گناہوں سے معافی نامہ لے لے۔ دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، اوپر دیکھا نیچے دیکھا، اللہ سب لوگ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں، پیغمبر اپنے دربار سے مجھے نکال دیا ہے، اللہ کیا تو بھی مجھے دھتکار دے گا؟ اللہ کیا تو بھی مجھے ایسے ہی ضائع کر؟ اللہ رحم کر کا معاملہ کر، کرم۔ انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ایک بندہ جنگل کے اندر مرا پڑا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، ہاتھوں سے کفن دینا، نماز جنازہ پڑھانا اور لوگوں کو جمع کر کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کرنا۔ جب جا کر دیکھے حیرت کی انتہا نہیں، جو زمانے کا بدماش، زمانے کا ڈاکو، زمانے کا شرابی، زمانے کا زانی، زمانے کا بدکار، ماں باپ اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا، میرے سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ لوگوں نے بھی اعتراض کیا، اللہ نے وحی کی اور کہا اے موسیٰ، نہ صرف یہ کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ گے اور جتنے لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، گواہ رہنا کہ میں نے ان کو جنت کی سند دے دی۔ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کس کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ کب اس نے دعا کو قبول نہیں کیا؟ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندا نے کیا کیا، وحشی نے کیا کیا، اللہ نے توبہ کیسے قبول کی؟ کہاں بتائیے آپ؟ مانگا ہو بندے نے، اللہ نے نہ دیا ہو۔ یہ راستے جو بتائے جاتے ہیں، سیاست کا، عمارت کا، دولت کا، معیشت کا، کارخانوں کا، ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع ہو، حقیقی راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ آج لوٹ جاؤ، آج معافی مانگ لو۔ دیکھو بی جے پی ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کی قدرت کے سب محتاج ہیں۔ سام کے ذریعے سے جس کو مروانا تھا وہ شہید ہو گیا، اللہ نے ان کے جان کی حفاظت کر لی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سوال رکھا تھا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ پینیا کریم مسجد کریم لے آؤٹ کے اندر 1:15 بجے بیان ہے۔ وہاں چونکہ کارخانے ہیں تو اس لیے صرف پونا گھنٹہ بیان ہوگا، اور آج کے بہت اہم تھے عنوانات، وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ عنوانات رہ گئے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کہی جائے گی۔ اب خلاصہ یہی ہے، توبہ اللہ کرے، حقوق العباد ادا کرے، حقوق اللہ کے راستے پر چلے، پھر دیکھو حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو تاتاری مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جب مسلمانوں نے دعا کی، توبہ کیا، استغفار کیا، انہی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا
اور مسلمانوں کے محافظ بنے. سورج نکالنے والا، سورج غروب کرنے والا، سردی لانے والا، گرمی لانے والا اللہ ہے، تو پھر حکومت اللہ کیوں نہیں لا سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، حکمرانوں اور بادشاہوں کے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں. اقلب کیف اشاء، میں جیسے چاہتا ہوں پلٹ دیتا ہوں. میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ ظالم ہیں اور لوگ بے نمازی ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے دل کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہوں. وہ کوئی الگ مخلوق نہیں. جو حکمران بنتے ہیں آسمان سے بارش سے نازل ہونے الگ مخلوق، وہ ہماری طرح انسان ہے. اللہ ان کو استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کرنا چاہے کر سکتا ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے سوال کیا تھا، رکھا تھا کہ بہت سارے بزرگان دین اولیاء اعظام وہ ہیں کہ ان کی کرامت تھی کہ وہ مٹی کو اٹھاتے بعض مرتبہ سونا ہو جاتا. تو بہت سارے جو من چلے سیکولر جمہوری دماغ کے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی جب سونا ہو رہا ہے تو غریبوں کی شادی کر دو، بیت المال بناؤ اور اس سے مسجدیں تعمیر کرو، خانقاہ. دیکھو معجزہ اور کرامت کا صدور انسان کے اپنے ہاتھ پہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کنکریوں کو ہاتھ میں رکھا، کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. انہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان پہاڑوں سے کھجور کے درخت نکالو، نہیں نکالا، اللہ کی مرضی نہیں تھی. معجزہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا کہ احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر اللہ میرے قدموں میں ڈالنے والا تھا. تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 2-4 اینٹیں لے لیتے، گھر کا فخر و فاقہ ختم ہو جاتا، صحابہ کی غریبی ختم ہو جاتی. معجزے ظاہر کرنے میں اور معجزوں کے استعمال میں اور کرامتوں کے استعمال میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا ہوتی ہے. یقیناً یہ کرامت ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب سفر میں تھے تو حضرت نے کہا تہجد کے وقت کہ ڈھیلے استنجا کے لیے لے کر آؤ. مرید جس ڈھیلے پر ہاتھ رکھتے وہ سونے چاندی کا بن جاتا تھا. تو وہ بننے کے بعد اللہ کی اجازت سے اس کا استعمال ہوتا تھا. اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اولیاء کے قدموں میں ایسی دنیا ڈالی کہ استنجا کے ڈھیلے سونے اور چاندی کے ہو رہے. اگلی جمعہ کریم مسجد کے اندر ایک سوال، بڑا اہم سوال ہے کہ داڑھی اسلامی شاعر میں سے ہے اور داڑھی کے بارے میں فرشتوں نے دعا تسبیح پڑھی، سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا. داڑھی جب مرد کی شان ہے اور مرد کی تزیین ہے اور فرشتوں کی تسبیح ہے تو جنتی لوگوں پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور کمیٹی والے امام صاحب دیگر اہل محلہ ہے جنہوں نے آج کے جمعہ کے لیے کوششیں کی، اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے. مرحوم رمضان صاحب اللہ تعالیٰ اور مرحومہ پیاری جان اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سردار خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ سے شفا نصیب فرمائے. تبریز تحدید نامہ اور تعویذ اور حلال صابن ایک ادارے کا ہے اور برائے فروخت اس کو حاصل کرتے ہوئے جائے فریدہ بیگم مرحوم اور سید اکرم مرحوم. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے. یہاں جے پی نگر 9واں فیس آول حلی انجنا پورا میں قبرستان کے لیے جگہ لی گئی ہے اور آپ آج کے حالات جانتے ہیں کہ اس کی جو بارڈر کی دیوار ہے اور باؤنڈری ہے بہت ضروری ہے اور وہاں بہت تنگی ہے. اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے. یاد رکھے آج کے موجودہ احوال کے تعلق سے میں نے کہا کہ توبہ اور عبادتوں کا اہتمام، رزق حرام سے دوری، رزق حلال، اس کے ساتھ جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی ایسے ہی ہر مسلمان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے. عرب کے اندر ایک بڑی ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے اندر ایک پیشنٹ داخل ہوئے اور ان کو جب انسپیکشن کیا گیا، معائنہ کیا گیا، ہر طریقے سے موت تک پہنچانے والا کینسر کا مادہ اور جراثیم ان کے اندر تھے. لیکن جب ان کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، سرجنوں نے جو دیکھا تو پتا چلا کہ بالکل یہ صحیح سالم ہے. گھر والوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا
کہ ان کے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خیرات کیا گیا، اس صدقے اور خیرات کی برکت سے اللہ نے بیماریوں کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کی بیج کے برابر صدقہ اور خیرات کیوں نہ ہو۔ بچے باہر جائے، ایک گھر کے اندر ڈبہ رکھے صدقے کا، بچے کے ہاتھ میں 5 روپے 2 روپے جو سہولت ہے وہ اس صدقے کے ڈبے میں ڈالے۔ صدقے سے بلائیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ عادت بنا لے، ہفتہ 15 دن کے اندر وہ ڈبہ قریبی مدرسے والوں کو یا مسجد والوں کو یا خاندان کے اندر کوئی بیوہ مسکین عورت ہے اس کو دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور موجودہ اور ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔